بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ بطرز سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالی بنصر العزیز 26 اگست 2022 بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفرڈ سرے UK۔ سوال نمبر 1۔ حضور انور اید اللہ تعالی بنصر العزیز نے خطبہ کے عنوان کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب: فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے شام کی طرف بھیجے گئے لشکروں کا ذکر ہو رہا تھا جو دشمن کو جارحیت سے روکنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ سوال نمبر 2۔ حضور انور اید اللہ تعالی بنصر العزیز نے شام کی طرف روانہ ہونے والے چوتھے لشکر کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب: فرمایا، چوتھا لشکر حضرت عمر بن عاص کا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر حضرت عمر بن العاص کی قیادت میں شام کی طرف روانہ کیا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ شام جانے سے قبل قضاء کے ایک حصہ کے صدقات کی تحصیل کے لیے مقرر تھے، جبکہ قضاء کے دوسرے نصف حصہ کی صدقات کی تحصیل کے لیے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ مقرر کیے گئے تھے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شام کی جانب مختلف لشکر روانہ فرمانے کا ارادہ فرمایا تو ان کی خواہش تھی کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف بھیجیں، لیکن ان کے کارناموں کی وجہ سے حضرت عمر کے کارناموں کی وجہ سے جو انہوں نے فتنہ ارتداد کو ختم کرنے کے لیے انجام دیے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ اختیار دیا کہ خواہ وہ قضاء میں ہی مقیم رہیں یا شام جا کر وہاں کے مسلمانوں کی تقویت کا باعث بنیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن العاص کو خط لکھا کہ اے ابو عبداللہ، میں تم کو ایک ایسے کام میں مصروف کرنا چاہتا ہوں جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین ہے، سوائے اس کے کہ تمہیں وہ کام زیادہ پسند ہو جو تم انجام دے رہے ہو۔ اس کے جواب میں حضرت عمر بن العاص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ لکھا کہ میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں، اور اللہ کے بعد آپ ہی ایک ایسے شخص ہیں جو ان تیروں کو چلانے اور جمع کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان میں سے جو تیر نہایت سخت، زیادہ خوفناک اور بہترین ہو، اسے اس طرف چلا دیجیے جس طرف آپ کو کوئی خطرہ نظر آئے، یعنی کہ میں تو ہر قسم کے خطرے میں جانے کے لیے ہر طرح تیار ہوں۔ سوال نمبر 3۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لشکر کی روانگی سے قبل حضرت عمر بن العاص کو کیا نصیحتیں فرمائیں؟ جواب: فرمایا، جب حضرت عمر بن عاص مدینہ آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ مدینہ سے باہر جا کر خیمہ زن ہو جائیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جمع ہوں۔ جب آپ نے روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو رخصت کرنے نکلے۔ جب آپ نے روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو رخصت کرنے نکلے۔ فرمایا، اے عمر، تم رائے اور تجربہ کے مالک ہو اور جنگی بصیرت رکھتے ہو، تم اپنے قوم کے اشراف اور مسلم صلحاء کے ساتھ جا رہے ہو اور اپنے بھائیوں سے ملو گے، لہٰذا ان کی خیر خواہی میں کوتاہی نہ کرنا اور ان سے اچھے مشورے کو نہ روکنا، کیونکہ تمہاری رائے جنگ میں قابل تعریف اور انجام کار بابرکت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی مشورہ دے تو ان سے اچھے مشورے کو نہ روکنا۔ اگر تمہارے پاس کوئی تجویز ہے تو اس کو بے شک استعمال کرنا۔ حضرت عمر بن عاص نے عرض کیا، کتنا بہتر ہے میرے لیے کہ میں آپ کے گمان کو سچ کر دکھاؤں اور آپ کی رائے میرے بارے میں خطا نہ کرے۔ سوال نمبر 4۔ رومی افواج نے شام کے کن مقامات پر اپنے فوجی مراکز قائم کیے ہوئے تھے؟ جواب: فرمایا،
روم کی شام میں دو افواج تھیں، ایک فلسطین میں اور دوسری انطاکیہ میں، اور ان دونوں افواج نے درج ذیل مقامات پر اپنے مراکز بنا رکھے تھے۔ نمبر 1، انطاکیہ، یہ رومی سلطنت کے دور میں شام کا دارالسلطنت تھا۔ دوسرا، کنسرین، یہ شام کی سرحد سے جو شمال مغرب میں فارس کے مقام پر پڑتی ہے۔ تیسرا، حمص، یہ شام کی سرحد ہے جو شمال مشرق میں فارس کے مقابل پڑتی ہے۔ چوتھا، امان، بلقاء کا صدر مقام یہاں مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا۔ پانچواں، اجنادین، یہ فلسطین کا جنوب میں روم کا عسکری مرکز تھا جو بلاد عرب کی مشرقی اور مغربی سرحدوں اور حدود مصر سے ملتا تھا۔ چھٹا، قیصاریہ، یہ فلسطین کے شمال میں حیفا سے 13 کلومیٹر پر واقع ہے اور اس کے کھنڈر ابھی تک باقی ہیں۔ رومی ہائی کمان کا مرکز انطاکیہ یا حمص تھا۔ سوال نمبر 5، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے خط اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جواب کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جب جابیہ کے قریب تھے تو ان کے پاس ایک آدمی خبر لے کر آیا کہ ہرقل انطاکیہ میں ہے اور اس نے تمہارے مقابلے کے لیے اتنا بڑا لشکر تیار کیا ہے کہ اس سے قبل ایسا لشکر اس کے آباء و اجداد میں سے بھی کسی نے تم سے پہلی قوموں کے مقابلے کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ شاہ روم ہرقل شام کی ایک بستی جسے انطاکیہ کہتے ہیں وہاں آ کر قیام پذیر ہوا ہے اور اپنی سلطنت کے لوگوں کی طرف آدمی بھیجے کہ انہیں جمع کر کے لائیں۔ چنانچہ لوگ ہر مشکل اور آسان راستوں سے ہوتے ہوئے ہرقل کی طرف آئے، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اس کی اطلاع دوں تاکہ اس بارے میں آپ فیصلہ کر سکیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف جواباً لکھا کہ تمہارا خط مجھے ملا، میں نے اس کو سمجھا جو تم نے شاہ روم ہرقل کے متعلق تحریر کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ انطاکیہ میں اس کا قیام کرنا اس کی اور اس کے ساتھیوں کی شکست اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری اور مسلمانوں کی فتح ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ تم نے جو ہرقل کے اپنے مملکت کے لوگوں کو جمع کرنے اور کثیر تعداد میں لوگوں کو جمع ہونے سے متعلق تحریر کیا ہے تو یہ ہم اور تم پہلے سے جانتے ہیں کہ وہ ایسا کریں گے، کیونکہ کوئی قوم بغیر قتال کے اپنے بادشاہ کو نہ چھوڑ سکتی ہے اور نہ اپنی مملکت سے نکل سکتی ہے۔ پھر آپ نے لکھا کہ الحمدللہ مجھے معلوم ہے کہ ان سے لڑنے والے بہت سے مسلمان موت سے اسی قدر محبت رکھتے ہیں جس قدر دشمن زندگی سے محبت رکھتا ہے، اور اپنے قتال میں اللہ سے اجر عظیم کی امید رکھتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اس سے زیادہ محبت رکھتے ہیں جتنی انہیں کنواری عورتوں اور قیمتی مال سے ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک مسلمان جنگ کے وقت 1000 مشرکین سے بہتر ہے۔ تم اپنی فوج کے ساتھ ان سے ٹکراؤ اور جو مسلمان تم سے غائب ہیں اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو، یقیناً اللہ جس کا ذکر بہت بلند ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہاری مدد کے لیے لوگوں کو بھیج رہا ہوں، یعنی اور فوج بھی بھیج رہا ہوں جو تمہارے لیے کافی ہوگی، اور مزید کی انشاءاللہ خواہش نہ رہے گی۔ والسلام۔ سوال نمبر 6، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کی طرف سے لکھے گئے خط کا کیا جواب تحریر فرمایا؟ جواب: فرمایا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا بھی خط حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اپنا جواب دیتے ہوئے تحریر فرمایا
کہ تمہارا خط مجھے موصول ہوا جس میں تم نے رومیوں کی فوج اکٹھی کرنے کا ذکر کیا ہے، تو یاد رہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت فوج کی بنا پر ہمیں فتح و نصرت نہیں عطا کی۔ ہماری تو یہ حالت تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے اور ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے ہوتے اور اونٹ پر بھی باری باری سواری کرتے۔ احد کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس صرف ایک ہی گھوڑا تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی ہمیں ہمارے دشمن پر غلبہ عطا فرماتا اور ہماری مدد کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر، یاد رکھو اللہ کا سب سے بڑا مطیع وہ ہے جو معصیت سے سب سے زیادہ بغض رکھے۔ خود بھی اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے ساتھیوں کو بھی اطاعت الہی کا حکم دو۔ سوال نمبر 7، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف لکھے گئے خط کا کیا جواب تحریر فرمایا؟ جواب فرمایا، حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خط میں وہاں کے حالات لکھتے ہوئے مدد طلب کی، جس کے جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ جب ان سے تمہارا مقابلہ ہو تو اپنے ساتھیوں کو لے کر ان پر ٹوٹ پڑو اور ان سے قتال کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے، اور اس کے باوجود میں تمہاری مدد کے لیے مجاہدین پر مجاہدین بھیج رہا ہوں، یہاں تک کہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے اور مزید کی حاجت نہ محسوس کرو گے انشاءاللہ۔ والسلام۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دستخط فرمائے۔ سوال نمبر 8، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے خطوط کے جواب میں کیا تحریر فرمایا؟ جواب فرمایا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پے در پے خطوط کے نتیجہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شام بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ضرور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ذریعہ رومیوں کو ان کے شیطانی وسوسے سے بھلا دوں گا۔ حضرت خالد اس وقت عراق میں تھے جس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو شام جانے اور وہاں اسلامی افواج کی امارت سنبھالنے کا حکم دیا، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا، اما بعد میں نے شام میں دشمنوں سے جنگ کی قیادت خالد کو سونپ دی ہے، تم اس کی مخالفت نہ کرنا، ان کی بات سننا اور ان کے حکم کی تعمیل کرنا۔ میں نے ان کو تمہارے اوپر اس لیے مقرر نہیں کیا کہ تم میرے نزدیک ان سے افضل نہیں ہو، لیکن میرے خیال میں جو جنگی مہارت انہیں حاصل ہے تمہیں نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے لیے خیر خواہی کا ارادہ کرے۔ والسلام۔ سوال نمبر 9، حضور انور اید اللہ تعالی بنصر العزیز نے جنگ اجنادین میں رومی سپہ سالار کی پیشکش اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جواب کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، بصرہ کی فتح کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ اور حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت فلسطین کے نشیبی علاقوں میں مقیم تھے۔ آپ اسلامی لشکروں سے آ کر ملنا چاہتے تھے، مگر رومی لشکر ان کے تعاقب میں تھا اور اس کوشش میں تھا کہ انہیں جنگ پر مجبور کر دے۔
رومیوں نے جب مسلمانوں کی آمد کے متعلق سنا تو وہ اجنادین کی طرف ہٹ گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب اسلامی لشکروں کے متعلق سنا تو وہ وہاں سے چل پڑے، یہاں تک کہ اسلامی لشکروں سے جا ملے، اور پھر سب اجنادین کے مقام پر جمع ہو گئے اور رومیوں کے سامنے صف آرا ہو گئے۔ رومی سپہ سالار نے مسلمانوں کو کچھ دے دلا کر واپس بھیجنا چاہا، کیونکہ ایرانیوں کی طرح اس کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ بھوکے ننگے لوگ ہیں، اپنے غریب ملک سے لوٹ مار کے لیے نکلے ہیں۔ وہ صدیوں کے غیر متمدن، جاہل، مفلس اور بے سر و سامان صحرا نشین عربوں سے کسی اعلیٰ مقصد کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ایک پیشکش کی کہ اگر وہ اور ان کی فوج واپس چلے جائیں تو ہر سپاہی کو ایک دستار، ایک جوڑا کپڑا اور ایک طلائی دینار دیا جائے گا۔ سپہ سالار کو 10 جوڑے کپڑے اور 100 طلائی دینار، اور خلیفہ کو 100 جوڑے کپڑے اور 1000 دینار۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکو لٹیرے ہیں، ان کو اتنا دو اور رخصت کر دو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو بڑی حقارت سے ٹھکرا دی اور انتہائی سخت الفاظ میں کہا کہ رومیوں، ہم تمہاری خیرات کو حقارت سے ٹھکراتے ہیں، کیونکہ جلد ہی ہم تمہارے مال و دولت، تمہارے کنبوں اور تمہاری ذاتوں کے مالک بن جائیں گے۔ سوال نمبر 10۔ حضرت حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جنگ اجنادین میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مسلمانوں کو ہدایات دینے کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب: فرمایا، صبح کے وقت لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نکلے اور لشکر کو ترتیب دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان انہیں جہاد کی ترغیب دلاتے ہوئے چلتے جاتے تھے اور ایک جگہ نہ رکتے تھے، اور آپ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مضبوطی سے ڈٹی رہیں اور لوگوں کے پیچھے کھڑی ہو جائیں، اللہ کو پکاریں اور اسی سے فریاد کرتی رہیں، اور جب کبھی مسلمانوں میں سے کوئی آدمی ان کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے بچوں کو ان کی طرف بلند کریں اور ان سے کہیں کہ اپنی اولاد اور عورتوں کو بچانے کے لیے جنگ کرو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ہر دستے کے پاس ٹھہرتے اور فرماتے، اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے راستے میں اور ان لوگوں سے جنگ کرو جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، اور اپنی ایڑیوں کے بل پھر نہ جانا، اور تم اپنے دشمن سے مرعوب نہ ہونا، بلکہ شیروں کی طرح پیش قدمی کرو یہاں تک کہ روب چھٹ جائے، اور تم آزاد معزز لوگ ہو۔ تمہیں دنیا بھی دی گئی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی تمہارے لیے اللہ کے ذمہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ دشمن کی کثرت جو تم دیکھ رہے ہو تمہیں خوف میں مبتلا نہ کرے، یقیناً اللہ اپنا عذاب اور سزا نازل کرنے والا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ جب میں حملہ کروں تو تم بھی حملہ کر دینا۔ سوال نمبر 11۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جنگ اجنادین میں دشمن کی چال کے مقابل پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کے بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب: فرمایا، جب جنگ ہوئی اور سخت جنگ ہوئی تو رومیوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ جب اپنے مقام پر پہنچ گئے تو وزدان نے اپنی قوم کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ اگر یہی حالت رہی تو یہ ملک و دولت تم سے چلی جائے گی۔ بہتر ہے کہ اب بھی اپنے دلوں کے زنگ کو دھو ڈالو۔ ہمارے دلوں میں خیال تک نہیں گزرا تھا کہ یہ چرواہے اور یہ بھوکے ننگے غلام عرب ہم سے لڑیں گے۔ ان کو قحط و خشک سالی نے ہماری طرف روانہ کیا، اور اب انہوں نے یہاں آ کر پھل کھائے، میوے کھائے، جو کی جگہ گندم کی روٹی مل گئی، سرکہ کی جگہ شہد کھا رہے ہیں، انجیر، انگور اور عمدہ اشیاء سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ پھر اس نے کچھ سرداروں سے رائے طلب کی تو ایک سردار نے یہ مشورہ دیا کہ اگر مسلمانوں کو شکست دینا چاہتے ہو تو ان کے امیر کو کسی ہیلے اور بہانے سے
دھوکے سے بلا کر قتل کر دو تو باقی سب لوگ بھاگ جائیں گے۔ تم پہلے قوم کے 10 سپاہیوں کو بھیجو کہ وہ گھات لگا کر بیٹھ جائیں، اور پھر مسلمانوں کے امیر کو اکیلے گفتگو اور مذاکرات کے لیے بلاؤ۔ جب وہ بات چیت کی غرض سے آئے تو گھات لگائے ہوئے سپاہی دھاوا بول کر اسے قتل کر دیں۔ چنانچہ رومیوں کے امیر نے ایک فصیح و بلیغ شخص کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ قاصد جب مسلمانوں کے پاس پہنچا تو زور سے آواز دی کہ اے عرب، کیا خون ریزی اور اس قتل پر بس نہیں کرتے ہو؟ ہم نے صلح کی ایک تجویز سوچی ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ تمہارا سردار مجھ سے گفتگو کے لیے آگے آ جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ آگے آئے اور اسے کہا کہ تو جو پیغام لایا ہے اسے بیان کر، مگر سچائی کو مد نظر رکھنا۔ اس نے کہا کہ میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارا امیر خون ریزی کو پسند نہیں کرتا۔ اب تک جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کو اس پر غم ہے، اس لیے ان کی یہ رائے ہے کہ تم لوگوں کو کچھ مال دے کر ایک معاہدہ کریں تاکہ جنگ بندی ہو جائے۔ دوران گفتگو اللہ تعالیٰ نے جو قاصد آیا تھا اس کے دل میں ایسا رعب ڈالا کہ اس نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے بدلے اپنے سردار کا پورا منصوبہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کر دیا۔ سارا منصوبہ جو اس کو پتہ تھا کہ کس طرح چھپ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ پہ حملہ کرنا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم نے غداری نہیں کی تو میں تجھے اور تیرے اہل و عیال کو امان دیتا ہوں۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور اپنے سردار کو جا کر بتایا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ وہ بہت خوش ہوا اور جو جگہ بات چیت کے لیے معین کی گئی تھی وہاں اپنے 10 سپاہیوں کو ایک ٹیلے کے پیچھے چھپا کر گھات لگانے کا حکم دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جیسا کہ اس نے بتا دیا تھا اس کے منصوبے کو جان چکے تھے، چنانچہ آپ نے حضرت زرار رضی اللہ عنہ سمیت 10 مسلمانوں کو اس مقام کی طرف بھیجا جہاں دشمن گھات لگائے ہوئے تھا۔ مسلمانوں نے اس جگہ پہنچ کر رومی سپاہیوں کو جا لیا اور سب کو قتل کر کے خود ان کی جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کے امیر سے بات چیت کے لیے چلے گئے۔ دونوں طرف کی فوجیں بالکل ایک دوسرے کے مقابل تیار کھڑی تھیں۔ رومی امیر بھی وہاں پہنچ گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم اسلام قبول کر لو تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ورنہ جزیہ دو یا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رومی امیر کو گھات لگائے ہوئے سپاہیوں پر بھروسہ تھا، چنانچہ وہ ایک دم حضرت خالد رضی اللہ عنہ پر تلوار سے حملہ آور ہوا اور آپ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بھی اس پر حملہ کیا۔ رومی امیر نے اپنے آدمیوں کو آواز دی کہ جلدی دوڑو، میں نے مسلمانوں کے امیر کو پکڑ لیا ہے۔ ٹیلے کے پیچھے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ آواز سنی تو تلواریں سونت کر اس کی طرف لپکے۔ وزدان پہلے تو یہ سمجھا کہ یہ میرے آدمی ہیں، مگر جب حضرت زرار رضی اللہ عنہ پر نظر پڑی تو بدحواس ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت زرار رضی اللہ عنہ اور دوسرے سپاہیوں نے مل کر اس کا کام تمام کر دیا۔ جب رومیوں کو اپنے امیر کی موت کی خبر ہوئی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ سوال نمبر 12، جنگ اجنادین میں فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کیا خط تحریر فرمایا؟ جواب، فرمایا اجنادین کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک خط کے ذریعہ یہ خوشخبری سنائی۔ اس کا متن اس طرح ہے کہ السلام علیکم، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ہماری اور مشرکین کی جنگ ہوئی اور انہوں نے ہمارے مقابلے میں بڑے بڑے لشکر اجنادین میں جمع کر رکھے تھے۔ انہوں نے اپنی صلیبیں بلند کی ہوئی تھیں اور کتابیں اٹھائی ہوئی تھیں، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ
فرار اختیار نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہمیں فنا کر دیں یا ہمیں اپنے شہروں سے نکال باہر کریں، اور ہم بھی اللہ پر پختہ یقین اور اس پر توکل کرتے ہوئے نکلے۔ پھر ہم نے کسی قدر ان پر نیزوں سے وار کیا، پھر ہم نے تلواریں نکالیں اور ان کے ذریعہ دشمن پر اتنی دیر تک ضربیں لگائیں جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی مدد نازل کی اور اپنا وعدہ پورا کر دیا اور کافروں کو شکست دی، اور ہم نے انہیں ہر کشادہ راستے، ہر گھاٹی اور ہر نشیبی جگہ پر موت کے گھاٹ اتارا، اپنے دین کو غلبہ عطا کرنے اور اپنے دشمن کو ذلیل کرنے اور اپنے دوستوں سے عمدہ سلوک کرنے پر۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب یہ خط حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھا گیا تو اس وقت آپ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس فتح نے خوش کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مسلمانوں کی مدد کی اور اس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ آواز رانا عرفان شہزاد، لندن۔